نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہمارا اگلا موضوع ہے شوہر پر بیوی کے حقوق۔ حدیث میں ہے، سنو تمہاری بیویوں پر تمہارے کچھ حقوق ہیں اور تمہاری بیوی کے تم پر کچھ حقوق ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، والیوم 3 پیج 458 پر۔ عورتوں کے مخصوص حقوق شوہروں پر واجب ہیں۔ یہ ان حقوق کے حفظ ہیں جو عورتوں پر مردوں کے لیے واجب ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے عورت پر واجب ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، ایسے کاموں میں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں نہ ہو، ان کے کھانے پینے اور اسی طرح سے آرام کرنے کا انتظام کرے، ان کی اولاد کی رضاعت اور پرورش کرنا یہ عورت کے واجبات میں سے، ان کے مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرنا یہ عورت کے واجبات میں سے، اور اپنے آپ کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھنا، مباح اور جائز زیب و زینت اختیار کرنا یہ بنیادی طور پر عورتوں پر واجبات میں سے ہے۔ اسی طرح عورتوں کے بھی کچھ حقوق ہیں جو مردوں پر واجب ہیں۔ رب العزت کا فرمان ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 228 ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے معروف طریقے سے ان کی ذمہ داریاں۔ ان حقوق کے بارے میں عورت بے خوف و خطر اپنے شوہر سے مطالبہ کر سکتی، اور شوہر کے ذمہ واجب ہے کہ وہ ان حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے، الا یہ کہ بیوی خود ہی ان حقوق سے دستبردار ہو جائے۔ ان میں سے پہلا حق جو عورت کا ہے نان و نفقہ ہے۔ تو شوہر پر اچھے اور برے ہر حال میں عورت کا نان و نفقہ واجب ہے۔ اپنی مالی استطاعت کے مطابق کھانا پینا، رہائش، ملبوسات، علاج وغیرہ کا انتظام کرنا یہ واجب ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، خوشحال کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جس پر رزق تنگ کیا گیا وہ اس میں سے خرچ کرے گا جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، کسی کو اللہ تعالیٰ اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی اسے طاقت دی ہے۔ یہ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 7 ہے، اور یہاں سے یہ پتا چلا کہ عورت نان و نفقہ کا حق رکھتی ہے۔ عورت کا دوسرا حق ہے حق مباشرت، شوہر پر واجب ہے۔ اگر شوہر کی ایک سے زائد بیویاں ہیں تو ان کے درمیان عدل و انصاف کرنا بھی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جس پر میں قادر ہوں، اور مجھے اس پر مواخذہ نہ کرنا جس پر میں قادر نہیں ہوں۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے۔ عورت کا تیسرا حق جو شوہر پر واجب ہے یہ حق حفاظت ہے۔ عورت کی حفاظت، اس کی عزت کی حفاظت، اس کی جان کی حفاظت یہ شوہر پر واجب ہے۔ کوئی کسی چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے، اصل اس کی یہ ہے کہ جب کوئی کسی چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے تو اس کی حفاظت اور نگہداشت اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، مرد عورتوں پر قوام ہے، نگران ہے، کیونکہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور کیونکہ انہوں نے اپنے اموال میں سے خرچ کیا۔ یہ النساء کی آیت نمبر 34۔ تو یوں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ عورت کی حفاظت مرد پر واجب ہے۔ اور چوتھا حق ہے عورت کا حق تعلیم و تربیت۔ عورت کی دینی تعلیم و تربیت شوہر پر واجب ہے۔ اگر وہ بنفس نفیس نہیں دے سکتا
تو جن ممالک میں مساجد میں مجالس علم منعقد ہوتی ہیں، مرد پر واجب ہے کہ ان مجالس میں جہاں دین سیکھنے سکھانے کا انتظام ہو وہاں تک عورت کو پہنچائے۔ تو اپنی بیوی کی تعلیم و تربیت کا وہ ذمہ دار ہے۔ یاد رکھیے یہ تعلیم و تربیت دینی تعلیم و تربیت ہے، تو مجالس علمی میں جانے کی اسے اجازت دیں، یہ مرد پر واجب ہے، یا اسے ایسی محفوظ جگہ میں جہاں پر پردے کا انتظام ہو وہاں پر جانے میں رکاوٹ نہ بنے۔ تو حق تعلیم و تربیت رکھتی ہے عورت کے لیے سب، یعنی مرد یا تو خود شوہر جو ہے یا خود اسے تعلیم دے یا اس کے لیے انتظام کرے، کیونکہ اس عورت کے توسط سے پوری نسل نے سنورنا ہے یا پھر پوری نسل بگڑ جائے گی، اس وجہ سے اس کی تعلیم و تربیت ضروری۔ عورت کا 5واں حق ہے حق حسن معاشرت۔ رب العزت کا ارشاد ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے رہو، حسن سلوک کرو، یا نساء کی آیت نمبر 19۔ اور حسن معاشرت میں اچھے طریقے سے رہنے میں مرد اور عورت کا باہمی تعلق بھی ہے، اور دوسری بات یہ کہ عورت کو مرد گالی نہیں دے گا، اس کی ذلت اور توہین نہیں کرے گا، اور اسے تعذیب نہیں کرے گا الا یہ کہ وہ نافرمانی پر اتر آئے۔ پھر شوہر کو تعذیب کرنے کا حق ہے، اور اس کے لیے بھی اصول یہ ہے کہ پہلے نصیحت کرے، پھر بیڈ شیئر نہ کرے یا صرف تنبیہ کرے، پھر اس کے بعد یہ کہ اگر عورت پھر بھی چڑھائی پر آمادہ ہے تو اسے ایسی مار مارے جس سے کوئی زخم نہ آئے۔ عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کے چہرے پر بھی نہیں مارنا، اسے ایسی مار بھی نہیں مارنا جس سے کوئی نشان پڑے، پھر ہم عورت کو کیا ماریں؟ تو انہوں نے کہا پیلو کی شاخ جیسی کوئی چیز لے لو، یعنی جیسے مسواک ہے۔ اب اس مسواک بیچارے سے کتنا غصہ کوئی اتار سکتا ہے۔ حسن معاشرت یہ کہ اگر فتنے کا خوف نہ ہو تو اس کے میکے اور رشتہ داروں سے ملنے جلنے کی اجازت دے، اس سے منع نہ کرے اور اسے مجبور نہ کرے کہ وہ قطع تعلقی کرے۔ پھر اسی طرح سے جتنا مرد کے اندر استطاعت ہے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرے۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہیں، اور میں تم سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہوں۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے عورتوں کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنے والا، یعنی عورت کی عزت کرنے والا کریم ہوتا ہے، اور ان کی توہین کرنے والا کمینہ ہوتا ہے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو کیونکہ وہ تمہاری مددگار ہیں۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ کوئی سوال کرنا چاہیں؟ ہم نے جیسے رشتے کے انتخاب کے بارے میں دیکھا، تو اگر ایک دیندار لڑکی ہے تو یہ اس کا حق ہے کہ وہ رشتے کا انتخاب اگر چاہے اس کا ولی کر رہا ہے تو وہ دیندار آگے سے رشتہ ہو، لیکن بعض اوقات ایسی صورتحال ہو جائے کہ رشتہ دیندار نہیں ہے اور پھر آپ کو پریشرائز بھی کیا جائے، تو اس معاملے میں پھر کیا لڑکی کیا کر سکتی ہے؟ انکار کر سکتی ہے، انکار کر دے۔ اگر وہ انکار کر دے گی تو ظاہر ہے کہ رشتہ نہیں ہو سکتا، منعقد ہی نہیں ہوگا نکاح۔ آپ کا سوال بیٹا بہت اہم ہے۔ بات یہ ہے کہ عورت کو اپنے حق کا علم ہی نہیں ہونے دیا جاتا۔ عورت کو یہ پتا یہ کاٹنا ہی ہوتا ہے، اس وقت تو وہ بالکل بے خبر بن کے یعنی بالکل ایسے جیسے یعنی اس کا معاملہ ہی نہیں، سائن کرنے کو ہی ضروری خیال کرتی ہے۔ اگر بے ہوش ہو سکے تو بے ہوش ہو جاتی ہے، رو سکے تو رو لیتی ہے، اور یہ کہ اس قسم کے معاملات عورت اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے۔ تو ایک باشعور مسلمان عورت کا کام ہے کہ ان حقوق کو پہلے سے پہچانتی ہو
اور نکاح کے موقع پر جو حقوق ہے، نکاح نامہ آپ لوگ ضرور پڑھ لیں. ویسے اگر نکاح نامہ ہم یہاں پر بھی ڈسکس کر لیں تو اس کا فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ، تاکہ نکاح نامے کے بارے میں سارے لوگ معلومات حاصل کریں، تو پتہ ہو کہ اپنا یا اپنے بچیوں کا نکاح کرنا ہے تو ایسی صورت میں ان کو تعلیم دی جا سکے کہ وہ کیا حق حاصل کر سکتی ہیں. تو لڑکیاں پڑھتی نہیں ہیں، تو کیا انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، یعنی ایسی چیزیں ان کے اوپر حاوی کر دی جاتی ہیں، جیسے شادی کے موقع پر ان کو کوشش کی جاتی ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے کا کوئی کام نہ کر سکیں. ان کو زیب و زینت میں لگا دیا جاتا ہے، ارد گرد کی اور مصروفیات جیسے کھلونے دے کے بہلا دیا جائے بچوں کو، ایسے ہی لڑکی کو بھی اور طرح کی مصروفیات میں ذہنی طور پر کہیں اور مصروف کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے حقوق سے اس وقت پہ غافل ہو جاتی، اسے بالکل پتہ نہیں ہوتا. اس وجہ سے اس کا علم حاصل کرنا اور ان حقوق کو حاصل کرنا بڑا ضروری ہے. تو کیا یہ حق ہے ہمارے پاس کہ ہم لوگ یہ کہہ سکے کہ ہم تب تک سگنیچر نہیں کریں گے جب تک ہمیں وہ حقوق دیے جائیں؟ اصل میں اسلام یہی چاہتا ہے کہ آپ بالکل کانشیس ہو جائیں اور جو آپ کا حق ہے آپ بالکل حق وصول کریں، اور اپنے معاملے میں کہیں بھی غفلت کا مظاہرہ نہ کریں، نہ اپنے دنیاوی حقوق کے حوالے سے نہ دینی حق کے حوالے سے. اسلام تو ایک باوقار لڑکی چاہتا ہے، باوقار عورت چاہتا ہے. میں ایک مثال دیتی ہوں آپ کو، اب میں سے بہت سے لوگ اس مثال کو جانتے بھی ہوں گے. حضرت عائشہ نے ایک عورت کو آزاد کر دیا، لونڈی کا نام بریرہ تھا. اگر یعنی مرد غلام ہے، شوہر غلام ہے اور لونڈی آزاد ہے، لونڈی آزاد ہو گئی، اب وہ چاہے تو اس رشتے کو برقرار رکھے اور اگر نہ چاہے تو ان میں جدائی ہو گئی. مغیث بریرہ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن بریرہ نے تو جیسے اسے آزادی ملی تو اس کے لیے یعنی دنیا کی سب سے بڑی نعمت تھی آزادی، ویسے ہی نعمت ہوتی، اس نے ساتھ ہی شوہر سے بھی آزادی کر لی. مغیث گلیوں بازاروں میں روتا پھرتا تھا، رسول اللہ کے پاس چلا گیا، کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول ایک بار بریرہ سے بات کرا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بریرہ کو بلوایا. جب بریرہ کو بلوایا تو اس سے کہا کہ مغیث کی بات سن لو، تو یہ بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بریرہ نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے یا سفارش؟ اگر حکم ہے تو مان لوں گی، سفارش ہے تو نہیں مانوں گی. یہ ایک غلام عورت کو اسلام اتنی آزادی دیتا ہے کہ وہ دنیا میں جس کا سب سے بڑا حق ہے اللہ کے رسول سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اپوائنٹڈ ہے، ان کے سامنے کھڑی اور کہتی ہے یہ بتائیے یہ سفارش ہے یہ حکم؟ سفارش ہے پھر نہیں مانو گی، حکم ہے تو مان لو گی. اور رسول اللہ مسکرا دیے کہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ حکم تو نہیں دے سکتے تھے، آپ نے کہا کہ یہ تو سفارش ہے. اس نے کہا میں نہیں مانتی، میں نہیں ملوں گی. تو یہ ہے وہ کردار جو اسلام چاہتا ہے. تو اسلام ایسی بچیاں نہیں چاہتا کہ جو ڈیپینڈنٹ ہو. انڈیپینڈنٹ مسلمان خواتین جو ہے یہی آئیڈیل مسلمان خواتین ہیں. جی السلام علیکم، میرا نام شائستہ ہے. آپ نے پچھلے تمام پروگرامز میں اور اس پروگرام میں بھی یہی بتایا کہ عورت کی زیب و زینت پر صرف اس کے شوہر کا حق ہے. عورت اپنے شوہر کے لیے سجے سنورے گی، اچھا پہنے گی، یا میک اپ وغیرہ جو بھی ہے اویلیبل ہے وہ کرے گی، یا اپنے حلقے میں. ہاں، اس میں آپ صرف ایک سوال ہے کہ اس میں مرد کی انکریجمنٹ کا کیا رول ہے؟ بہت سے مرد حضرات ایسے ہیں جو کہ گھر بیٹھی بیویوں پہ مطلب ان کے حسن پہ یا ان کی زیب و زینت پہ غور نہیں کرتے، جبکہ باہر پھرنے والی عورتوں پہ جیسے آفس سیکرٹری یا دوسری خواتین جو عام معاشرے میں کھلے عام پھرتی ہیں ان کی زیب و زینت پہ غور کرتے ہیں. تو کیا وہ جو مسلم عورت گھر میں اسلامی اصولوں کے مطابق شوہر کے لیے بنتی سنورتی ہے وہ اسی طرح بنتی سنورتی ہے یا چھوڑ دیں؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی نیچر ایسے بنائی ہے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں. ظاہر ہے سوسائٹی میں جب ایک اوپن ماحول ہوگا تو کسی مرد کا کسی عورت کی طرف ملتفت ہو جانا یہ فطری سی بات ہے. اب اس کے لیے تقدیر سے تو عورت نہیں لڑ سکتی، لیکن کچھ چیزوں کا خیال رکھ سکتی ہے. مثال کے طور پر زیب و زینت کے ایک وہ قدیم طریقے ہیں جو عورت استعمال کر رہی ہے اور ایک وہ جدید طریقے ہیں جو آفس سیکرٹری استعمال کر رہی ہے. تو ایسے میں یعنی کوئی حرج کی بات نہیں ہے اپنے شوہر کی خاطر ایک عورت
زیادہ اچھے طریقے اختیار کر کے بن سنور سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، تو اپنے طور پر کوشش کر سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ خطرہ تو ہمیشہ موجود ہی رہے گا جب تک عورتیں مردوں کے ساتھ آزادانہ ان کو مواقع ملتے رہیں گے۔ اور دوسرے عورت کی سیر و تفریح کے حوالے سے کیا مرد پہ کوئی حق ہے عورت کا کہ وہ اس کو گھر سے باہر لے کے یہ بہت جائے؟ عمدہ سوال ہے کہ کیا سیر و تفریح عورت کا حق ہے، کیا شوہر اسے یہ حق دے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کا خیال رکھا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن مسجد میں حبشی تماشا کر رہے تھے، یعنی جنگی کرتب دکھا رہے تھے، تو حضرت عائشہ سے پوچھا کہ آپ حبشیوں کا تماشا دیکھنا چاہو گی؟ تو حضرت عائشہ نے کہا جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یعنی اپنے کندھے پر حضرت عائشہ کا چہرہ رکھوا کے انہیں حبشیوں کا تماشا دکھایا، حتیٰ کہ حضرت عائشہ تھک گئیں اور انہوں نے کہا بس، تو آپ نے کہا اچھا بس، یعنی اور نہیں دیکھنا چاہو گی؟ تو حضرت عائشہ کا پورا لحاظ رکھا۔ یہ یعنی بات تفریح کی ہے، تفریح فرح سے ہے، فرح خوشی کو کہتے ہیں، تو جائز تفریح کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کے لیے اگر گھر سے باہر جانے کے مواقع موجود ہوں، ایسے جہاں پہ فتنے کا کوئی ڈر نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مرد کو باہر لے جانا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو مسلمان خواتین کی بہت بڑی ایکٹیویٹی تھی کہ وہ جہاد کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جاتے تو آپ اپنی ازواج کو بھی ساتھ لے کے جاتے تھے، اور ازواج اس وقت بھی زیب و زینت کا اہتمام کرتی تھی، جیسے حضرت عائشہ خصوصی طور پر اپنے ہار کا انتظام کرتی تھی، کیونکہ ہار کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ غزوے کے موقع پر بھی حضرت عائشہ کا ہار کھو گیا، اور پھر اس کے بعد تیمم کی آیات نازل ہوئی تو ہار بھی مل گیا۔ اسی طرح سے ہمیں اور بہت سے معاملات ملتے ہیں، جیسے عید کے دن پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت ابو بکر آئے اور لڑکیاں جنگ بواس کے اشعار گا رہی تھیں اور دف پہ گا رہی تھیں، تو حضرت ابو بکر آئے، ان کو بہت تکلیف ہوئی، کہا اللہ کے رسول کے گھر میں یہ باجا گاجا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا کہ کوئی بات نہیں، خوشی کا دن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنگ بواس، میں نے پہلے بھی آپ سے یہی بات کہی تھی انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے، کہ اس کے لیے خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں تہذیب سے دور الفاظ نہ ہوں، یا اسی طرح سے یعنی ایسے موضوعات نہ ہوں جو شہوت کو بھڑکانے والے ہوں، تو ایسی شاعری یا ایسے گیت جو ہیں ان کو گایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفریح طبع کے لیے، تفریح کی ایک اور بات، ایک اور صورت ہے، حضرت عائشہ اپنے گھر میں گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، رسول اللہ گھر میں داخل ہوتے تو ان کی سہیلیاں بھاگ جایا کرتی تھی، ظاہر ہے ایج ڈفرنس بھی بہت تھا اور رسول اللہ کا روب بھی بہت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہتے تھے کہ انہیں واپس بلوا لو۔ ایک بار اسی طرح سے آپ اپنے گھر میں آئے اور آپ نے دیکھا طاق کا پردہ اٹھا ہوا تھا اور پیچھے گھوڑا پڑا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی یہ گھوڑا ہے۔ تو آپ نے پوچھا اس گھوڑے کے پر کیوں ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کیا حضرت سلیمان کے گھوڑے کے پر نہیں تھے؟ یعنی گھوڑے کے بھی پر ہو سکتے ہیں، حضرت سلیمان کے گھوڑے کے بھی پر تھے۔ اس سے ہمیں بنیادی باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ ایک مرد اپنی بیوی کی دلجوئی کے لیے اس کی عمر کے تقاضوں کے مطابق اقدامات کر سکتا ہے اور اسے کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتظام کیا۔ اسی طرح سے جہاں تک بیوی کو میکے بھیجنے کا تعلق ہے تو حضرت عائشہ نے واقعہ عفق کے حوالے سے میں ملتا ہے، حضرت عائشہ بیمار تھیں اور اب رسول اللہ سے اجازت چاہی کہ میں اپنی ماں کے پاس جا کے رہنا چاہتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اجازت دی تھی۔ تو یوں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی عورت جو ہے وہ مرد کی اس طرح سے ملکیت میں نہیں آ جاتی جیسے کوئی لونڈی ہو، یا عورت جو ہے وہ دوسرے درجے کی شہری ہو۔ عورت اور مرد زندگی کے ساتھی ہیں، دونوں ہی ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہیں اور دونوں ہی ایک دوسرے کے سکون کے لیے کوششیں کریں تو یہ بڑی خوش آئند ہے اور کرنی چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کوئی عورت با پردہ ہے
تو وہ کہیں کسی محفل میں جاتی ہے, بے شک لیڈیز کی محفل ہو, تو کیا وہ پرفیوم لگا سکتی ہے؟ اور کوئی ایسا زیور جو آواز دے رہا ہو تو کیا وہ پہن سکتی ہے؟ آپ نے سوال یہ کیا کہ کیا عورتوں کی مجلس میں خوشبو لگا سکتی ہے؟ کیوں نہ لگائے, اسے لگانی چاہیے, لیکن اس راستے کا کیا ہوگا جہاں سے وہ گزر کے آئے گی؟ اس لیے اسے پرفیوم پرس میں رکھ کے لے جانا چاہیے, بیگ میں, وہاں جا کے لگا لے. اور اسی طرح سے ریئلی یعنی یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے, یہ لائٹ بات نہیں ہے, صرف بات یہ ہے کہ اسے اپنے یعنی جو اللہ کی حدود ہے اس کو نہیں توڑنا چاہیے, اور ایسی خوشبو وہ استعمال نہ کرے جس کی یعنی بعد میں جو خوشبو مردوں تک پہنچ سکتی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ جو زیور آواز دیتے ہوں کیا وہ عورتوں کی مجلس میں پہن سکتی؟ بالکل پہن سکتی, اسے پہننے چاہیے, وہ چاہے جتنی مرضی آواز دیں, کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن اسے راستوں میں نہیں پہننا چاہیے. اس لیے وہ عورتوں کی مجلس میں جا کر وہاں جا کر پہن لے. اس کے لیے طریقے راستے تو نکالے جا سکتے ہیں کہ انسان یعنی جب اس نے خیال کرنا ہے اللہ کی حدود کا تو اس کے لیے اسے اہتمام تو کرنا ہوگا. جی دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے اولاد ہے تو ایک اولاد ماں کی خدمت کرتی ہے, تو ماں پھر چاہتی ہے, اس کا دل اسی پہ آتا ہے کہ میری جو مطلب پراپرٹی ہے تو کیونکہ اس بچے نے میری خدمت کی ہے تو میں اس کو زیادہ حق دوں, کیا وہ کر سکتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اس صورت میں مطلب اگر کوئی بچہ مالی حالات میں کم ہے یا مالی حالات میں زیادہ ہے, ان دونوں کا فرق جو ہے وہ پلیز آپ بتا دیں. جی جس بچے نے ماں کی خدمت کی ہے اس کو اجر اللہ دینے والا ہے, دنیا میں بھی دیتا ہے, اس کو برکت بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر ہے. لیکن اگر اللہ کے اجر کی تقسیم بیفور ٹائم ماں باپ کرنا چاہیں کہ اپنی پراپرٹی میں سے زیادہ حق دینا چاہیں, اس کی اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتے. اس کو حق تو اتنا ہی ملے گا جو طے شدہ ہے, لڑکا یا لڑکی جو بھی ہے حق اتنا ہی ملے گا. ویسے ماں باپ اپنی خوشی سے اسے کچھ دینا چاہیں تو اسے دے سکتے ہیں, لیکن کسی کے ورثے پر زد نہ پڑے. اور یعنی کوئی فرما بردار ہے یا نافرمان ہے, اس کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے. ہم کسی کا حق رکھ نہیں سکتے اور اپنی مرضی سے اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ بعض مائیں کہتی ہیں کہ میرا اے پتر بڑا ماڑا ہے تے میں نو زیادہ دینا اور انہیں میری خدمت بھی کیتی ہے, مطلب ایک وہ بہانہ مل جاتا ہے نا ماں باپ کو. تو اس صورت میں مطلب ماں باپ کوئی غریب ہو یا امیر, اللہ نے جو حق دیا ہے وہ تو اتنا ہی رہے گا. زندگی میں انسان کسی کی مدد کرنا چاہے تو اجنبی کی بھی کر سکتا ہے, لیکن جانے کے بعد ورثے میں اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. اور جیسے جو مطلب بیوی کا حق ہوتا ہے, ماں کا جو علیحدہ حصہ ہوتا ہے, اس میں سے بھی دے سکتی ہے یا نہیں؟ وہ بھی برابر ہی بچوں میں جائے گا؟ بات یہ ہے کہ وہی تو اس کا ورثہ ہوگا, ورثے میں وہ بھی شامل ہے نا. یعنی جب اس نے چھوڑ کے جانا ہے تو جو شوہر سے ملا ہے وہ بھی بعد والوں میں تقسیم ہوگا. اس وجہ سے یعنی اس حصے کے لیے اسے انصاف کرنا چاہیے. اور ورثہ جانے کے بعد ہوتا ہے جب وہ چلی جائے گی تو ظاہر برابر کا تقسیم ہو جائے گا جتنا جتنا کسی کا حق ہے. استاذہ آپ نے کہا کہ مہر جو ہے وہ عورت کا حق ہے اور لیکن فکس جو ہے وہ ولی کرے گا, تو اگر وہ کسی طرح سیٹسفائیڈ نہیں ہے اس اماؤنٹ پہ یا اس چیز پہ تو وہ اس کو اپوز کر سکتی ہے یا اپنا کوئی مشورہ دے سکتی ہے؟ کیوں نہیں کر سکتی. یہ گفتگو اگر گھر کے اندر کی جا رہی ہے تو اس کو اپنی بات اپنے سامنے رکھنی چاہیے. مینس وہ اپوز کر سکتی لیکن اس کے لیے وہ فیملیوں کے درمیان بیٹھ کے طے نہیں کرے گی. یہ معاملات جیسے فیملی کے درمیان طے ہوتے ہیں اس کو اسی طرح سے طے ہونا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ بعض مرد بڑی چھوٹ پن کا مظاہرہ کرتے ہیں, شوہر لوگ, وہ اپنی بیویوں پہ انتہائی اذیت یا ظلم و ستم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ مردوں کا معاشرہ ہے اور جتنا بھی عورت پہ ظلم و ستم کیا جائے اتنا ہی بہتر ہے. اکثر عورتیں آتی ہیں وہ یہی فریاد کرتی ہیں, گھریلو کام کرنے والی عورتیں ہیں یا کچھ اس طرح کی, کہ وہ مرد جو ہیں عورتوں پہ بہت زیادہ ظلم و ستم کرتے ہیں, کچھ شرابیں پی کے گھروں میں پڑے رہتے ہیں, عورتوں کو کام کاج کے لیے بھیج دیتے ہیں.
یا پھر یہ کہ وہ گالی گلوچ بہت کرتے ہیں، مارتے پیٹتے بہت ہیں. تو بعض ہائی سوسائٹی کے مرد جو ہیں وہ ایسی عورتوں سے اپنا ٹھرکی پن بھی بکھیرتے رہتے ہیں. تو اس قسم کے مردوں کے لیے ان کو راہ راست پہ لانے کا کیا طریقہ ہے؟ اسلام کے لیے تو اسلام میں تو بہت ہی اچھے حقوق و فرائض ہیں مرد عورت کے لیے، لیکن آج کل کے معاشرے میں ایسے مردوں کو راہ راست پہ لانے کے طریقے بتائیں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سوسائٹی سے فساد کو رفع کرنے کے لیے اور سوسائٹی کے افراد کی اور پورے نظام کی اصلاح کے لیے رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں. طریقہ وہی ہے جو ازل سے ہے، تعلیم کا، نصیحت کا، اور پھر اس سے آگے بڑھ کے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے. دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، دین کا غلبہ ہوگا، اس کے مطابق قانون بنیں گے، قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے، تو ظاہر ہے پھر وہاں بہت سارے علاج ہیں، کیونکہ اسلامی ریاست ہے، اسلامی قانون ہے، تو اس کے مطابق ایک عورت اپنے لیے انصاف طلب کر سکتی، اور اس کے لیے جو قاضی ہے یا جسٹس ہے وہ اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ مرد کی سزا بھی، یا مرد کے لیے جو طریقہ کار مقرر ہو. ظاہر ہے شراب پینا اسلامی ریاست کے اندر قابل تعزیر جرم ہے، اس کی سزا ہوگی. اسی طرح سے جوا کھیلنا، یا اسی طرح سے عورت کو مجبور کرنا کہ وہ کمائے، تو ان تمام کاموں کے لیے عورت جو ہے وہاں پر اپنا کیس، اپنا مقدمہ دائر کرے گی تاکہ اسے انصاف ملے. جہاں اسلامک سٹیٹ نہیں ہے وہاں کیا ہو؟ وہاں لوگوں کو زیادہ جو ہے وہ علم کی طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ لوگوں کو تعلیم دیں، اور تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ غیر اسلامی نظام میں ہمارے حقوق کس طرح سے پامال ہو رہے ہیں، اور یہ حقوق ان کا تحفظ اسلام ہی کر سکتا. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں، جب لوگ کوشش کریں تو ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ ریاست کا قانون جب بدلتا ہے اور ریاست کا نظام جب بدلتا ہے تو اصلی فلاح تو تبھی ملتی ہے، اصل میں تو فساد تبھی دور ہوتا ہے. اور جب تک یہ کلی تبدیلی نہیں آتی، جزوی تبدیلیوں سے، ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک عورت کیا کام کر سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے مارا پیٹا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ جتنا اس نے تمہیں مارا ہے آپ بھی اپنا بدلہ لے لو. جب آپ نے یہ بات کہی تو اسی موقع پر وحی نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ آپ نے مارنا نہیں ہے، کیونکہ اگر عورت مار پیٹ کا بدلہ لے گی تو بہت پٹے گی. اس وجہ سے اس میں بھی عورت ہی کا تحفظ ہے. لیکن بہرحال خاندان کو اس بارے میں کردار ادا کرنا چاہیے، اصلاً اہل خاندان کو، اور جو یعنی ایسی اصل میں غیر اسلامی معاشرے کے اندر ایسی سوسائٹیاں بھی بنا لیں یا جو کچھ بھی کرنا چاہیں، بہرحال حق نہیں دلوائے جا سکتا. قانون کے بغیر کچھ حقوق نہیں دلوائے جا سکتے. اسلامی قانون کا ہونا ضروری ہے. تو اسلامی قانون کے تحت یہ معاملہ سالو ہو سکتا ہے. بصورت دیگر ہم سب بیٹھ کے مشورے وغیرہ کر سکتے ہیں، یا یہ جان سکتے ہیں کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا بری ہے، اور جو ہم کر سکتے ہیں ہمیں اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کرنی ہے. میڈم میرا یہ کوشچن ہے کہ حصے تقسیم ہو گئے بچوں میں، مگر ماں نے نا اپنی مرضی سے اپنے بیٹے کو ایک حصہ دے دیا اپنا. تو ایک بیٹی نے اس کے علاوہ یعنی ماں نے اپنی مرضی سے اپنے بیٹے کو حصہ دے دیا، بیٹے کو اپنا حصہ بھی مل گیا تھا. اس کے باوجود دوسری بیٹی نے نا اپنا حصہ جو اسے ملا تھا وہ اپنی ماں کو دے دیا، اس لیے کہ اس کے پاس ماں کے پاس کچھ نہیں بچا. ٹھیک ہے، مگر ماں نے پھر اپنی ایک غریب بیٹی تھی جو اتنی استطاعت نہیں رکھتی تھی، وہ والا حصہ اسے دے دیا. اس کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی کہ کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہوئی، یا کوئی ایسا معاملہ تو نہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے؟ حصوں کی تقسیم کے بعد اپنا مال کوئی کسی کو دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، لیکن اسے انصاف کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ساری تقسیم ایسی ہے جو انصاف پر مبنی نہیں ہے. کیونکہ جس وقت کوئی ماں اپنے تمام بچوں کو حصہ دینے کی بجائے
کسی ایک بیٹے کو حصہ دے دیتی ہے تو یہ عدل پر مبنی نہیں ہے، یہ ظلم ہے، چاہے کو مستحق بھی ہو. اور اس کی دلیل نعمان بن بشیر کی روایت ہے. نعمان بن بشیر کے والد نے انہیں کوئی چیز ہبہ کی، یعنی ایک غلام تھا جو انہیں دے دیا. تو ان کی والدہ نے کہا کہ میں اس وقت تک اس پر راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ رسول اللہ اس پر گواہی نہ دے دے. نعمان بن بشیر اور ان کے والد دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا معاملہ رکھا کہ اس طرح سے میں نے اپنے بیٹے کو غلام ہبہ کیا اور میری بیوی کہتی ہے کہ میں راضی نہیں ہوں جب تک آپ گواہی نہ دے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنے اسی بیٹے کو ہبہ کیا تھا یا یہ کہ باقی اولاد کو بھی؟ انہوں نے کہا صرف اسی بیٹے کو کیا. تو آپ نے جواب دیا کہ پھر میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب کسی ایک کو ایک چیز ہبہ کی جائے اور باقیوں کو نہ دی جائے تو یہ ظلم ہے. تو اس میں بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ایک بیٹی نے بڑا لحاظ رکھا کہ اس نے اپنی ماں کو اپنا سب کچھ دے دیا، لیکن بیٹی کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو جو کچھ مال اسے ملا ہے اس مال میں سے حق ہے اس کے شوہر کا، حق ہے اس کی اولاد کا. اگر شوہر ہے اور اولاد ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ دیتی ہے تو ظاہر ہے کہ دوسروں کے حقوق پر زد پڑتی ہے. اور اگر اس کا شوہر نہیں ہے اور وہ ان میرڈ ہے، مائی کے پاس رہتی ہے، تو اس معاملے کی جو نزاکت ہے اس میں کچھ کمی واقع ہو جاتی ہے. ابھی جیسے ہم نے حدیث میں دیکھا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے. اگر پیرنٹس لڑکی کی ایک ایسی جگہ پہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں جہاں وہ لڑکی نہیں کرنا چاہتی اور وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے اور وہ بتا رہی ہے پیرنٹس کو کہ اس نے وہاں شادی کرنی ہے، لیکن فیملی پریشر کی وجہ سے پیرنٹس چاہ رہے ہیں کہ اس کی شادی فیملی میں ہی ہو اور لڑکے میں خرابی بھی ہو اور وہ نظر بھی آ رہی ہو لیکن وہ اس کو چھپا رہے ہوں اور وہ کہیں کہ نہیں شادی ادھر ہی کرنی ہے کسی فیملی پریشر کی وجہ سے. اور اگر لڑکی نے پھر جہاں شادی کرنا چاہتی تھی کورٹ سے مدد دے کے وہاں شادی کر لی ہے اور بعد میں اس کے پیرنٹس اس شادی سے راضی بھی ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، تو کیا اس کو دوبارہ نکاح کرنا ضروری ہے؟ اس پہ تجدید کرنی پڑے گی کہ وہ نکاح اس کا ویلڈ ہے؟ اصل میں دین کے معاملے میں آپس کے کمپرومائزز حیثیت نہیں رکھتے. جب ایک اصول موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں، تو اس نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نکاح تو نئے سرے سے ہی منعقد ہوگا کیونکہ ولی کی اجازت کے بغیر ہوا. میم میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص کی بیٹیاں ہیں اور بیٹا نہیں ہے تو اس کی وفات کے بعد اس کے بھتیجے کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا؟ تو اس شخص کے بھتیجے ہیں جی وفات کے بعد اس کو حصہ ملے گا جی، اور وہ دوسرے مطلب ناجائیداد کا فیصلہ کرنا لیکن بھتیجے کو حصہ تب ملے گا اگر اس کے بھائی موجود نہیں ہے. اس کی کچھ صورتیں ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے جیسے یہ معاملہ ہے کلالہ کا، اگر اوپر کے رشتے بھی مرد یعنی موجود نہ ہو، نیچے کے بھی نہیں ہے، ایسی صورت میں یعنی جو پراپرٹی ہے اس کی تقسیم کس طرح سے ہوگی؟ تو اس میں بہن بھائی جو ہیں وہ حقدار ٹھہرتے ہیں، اور اگر بہن بھائی نہیں ہے پھر ایسی صورت میں اگلی نسل کا حصہ آتا ہے. بھائی اگر زندہ ہے تو ان کو ملے گا اور اگر بھائی نہ ہو تو پھر بھتیجے کو ملے گا. بھائی نہیں، بہن بھائی. بہن بھائی جی. تو اگر وہ شخص اپنی زندگی میں اپنی بیٹیوں کو دے جائے، نام کر جائے؟ بات یہ کہ رشتہ داروں کو، حقداروں کو ان کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے. لیکن ویسے کوئی شخص اب اگر پراپرٹی خریدتا ہے جنرلی، اور جب پراپرٹی خریدے تو اپنی کسی بیٹی کے نام پہ خرید لے، اگلی دفعہ خریدے کسی اور کے نام پہ خرید لے، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ابھی ورثے کا موقع ہی نہیں آیا. لیکن اگر نیت یہ ہے کہ کوئی اور وارث نہ بن جائے، اس نے پوری پراپرٹی تقسیم کی تو اللہ کا مقابلہ کیا، کیونکہ اللہ کے قانون میں حق ہے اس کے باقی رشتہ داروں کا. لیکن اس میں گنجائش اس لحاظ سے صرف ہے کہ اگر ویسے ہی جنرلی روٹین میں کسی نے خریدا اپنی بیٹی کو دے دیا تو کوئی ایسی بات نہیں، ایک کو دیا یا دوسرے کو دیا، یہ ہبہ کرنے کا معاملہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ اللہ کے قانون کو وہ توڑے، اور یہ کہ اس کے جانے کا وقت بھی نہیں ہے.
اگر اس کے چل چلاؤ کا وقت ہے اور جاتے ہوئے وہ اپنی جائیداد پوری نام کر گیا اپنی بیٹیوں کے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ درست تقسیم نہیں ہے۔ عورت کورس میں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ساری بات وراثت پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے، آخری کار سارے سوالات وراثت پہ آ جاتے ہیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے سارا سب سے بڑا مسئلہ اس سوسائٹی کا وراثت کا ہے، حالانکہ مسائل زندگی کے زیادہ ہیں۔ بہرحال اس چیز پہ غور ضرور کیجیے گا کہ وراثت جو ہے کیا وہ سب سے زیادہ تکلیف میں مبتلا کر رہی ہے لوگوں کو، یا وراثت کے علاوہ باقی چیزیں بھی تکلیف میں مبتلا کرنے والی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔